أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج امن عالم کو سب سے زیادہ خطرہ عصبیت اور خود غرضی سے ہے، جو بدقسمتی سے اس وقت دنیا کے اکثر سیاستدانوں کے دماغوں پر راج کر رہی ہیں۔ سیاستدان خواہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، سیاہ فام ہو یا سفید فام، بالعموم سیاست کے ساتھ شاطرانہ چالیں اس طرح وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اخلاقی قدروں اور سیاست کا اکٹھا چلنے کا سوال نہیں رہتا۔ صرف ایک اسلام ہے جس کی سیاست شاطرانہ چالوں سے پاک ہے، اور وہی اسلامی سیاست ہے، ورنہ یہ کہہ دینا کہ اسلام ہمارا دین ہے اور ہماری سیاست ہے، اور سیاست کی اقدار کو اسلام سے الگ کر دینا، یہ ایک غیر حقیقی بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ اسلامی سیاست کا فی الحال دنیا میں کہیں کوئی نمونہ دکھائی نہیں دے رہا، خواہ وہ اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں، ہر جگہ سیاست کا ایک ہی رنگ ڈھنگ ہے، اور سیاست پر خود غرضی حکومت کر رہی ہے، اصولوں سے الگ عصبیتیں وہاں حکومت کر رہی ہیں۔ بس سب سے بڑا خطرہ دنیا کو عصبیت سے اور خود غرضی سے لاحق ہے۔ جب روس اور امریکہ کے درمیان یہ صلح کا انقلابی دور شروع ہوا تو دنیا کے سیاستدانوں نے بڑی امید سے مستقبل کی طرف نظریں اٹھائیں اور یہ کہنا شروع کیا کہ اب ایک امن کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ محض خوابوں میں اور جاہلانہ خوابوں میں بسنے والی بات ہے۔ ان نئے انقلابی حالات کے نتیجے میں کچھ فائدے بھی پہنچے ہیں، لیکن کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں، اور ان نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کی نظریاتی تقسیم کے نتیجے میں جو عصبیتیں پہلے دبی ہوئی تھیں وہ اب ابھر کر سامنے آ گئی ہیں، اور دن بدن زیادہ ابھر کر مختلف علاقوں میں کئی قسم کے خطرات پیدا کرنے والی ہیں۔ جب بہت بڑے بڑے خطرات درپیش ہوں، جب دنیا دو بڑے حصوں میں منقسم ہو، تو بہت سے چھوٹے چھوٹے خطرات ان خطرات کے سائے میں نظر سے غائب ہو جایا کرتے ہیں یا بعض دفعہ دب جاتے ہیں۔ ایسا ہی بیماریوں کا حال ہے، بعض دفعہ ایک بڑی بیماری لاحق ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں پھر ایسے انسان کو لاحق نہیں ہوتی، اور توجہ جسم کی اس بڑی بیماری ہی کی طرف رہتی ہے۔
بس بنی نوع انسان کے لیے جو خطرات اب ابھرے ہیں وہ اتنے وسیع ہیں اور اتنے بھیانک ہیں کہ جب تک ہم ان کا گہرا تجزیہ کر کے ان کے خلاف آج ہی سے جہاد نہ شروع کریں، اس وقت تک یہ خیال کر لینا کہ ہم ایک امن کے دور میں، امن کے گہوارے میں منتقل ہو رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ آنکھیں بند کر کے خطرات کی آگ میں چھلانگ لگانے والی بات ہوگی۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں تاکہ تمام دنیا میں جماعت احمدیہ خصوصیت کے ساتھ ہر ملک میں جہاں بھی جماعت احمدیہ موجود ہے اس کے دانشوروں تک یہ پیغامات پہنچائیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں اور ان پر جہاں تک ممکن ہے اخلاقی دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں ان خطرات کے خلاف آوازیں بلند کریں اور اپنی اپنی رائے عامہ کو علمی روشنی عطا کریں اور ان کو بتائیں کہ دنیا کو اس وقت کیا کیا خطرات درپیش ہیں۔ آج اگر توجہ نہ کی گئی تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ عراق کے جھگڑے میں جو بات کھل کر سامنے آئی وہ یہ نہیں تھی کہ ایک ظلم کے خلاف ساری دنیا متحد ہو گئی ہے۔ اس حقیقت کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، روس اور امریکہ کی صلح کے نتیجے میں یا ان دو بلاکس کے اکٹھا ہونے، قریب آنے کے نتیجے میں اب ساری دنیا خطرات کا نوٹس لے رہی ہے اور امن عامہ کو جہاں بھی خطرہ درپیش ہوگا وہاں سب دنیا اکٹھی ہو کر اس خطرے کے مقابلے پر متحد ہو جائے گی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ میں خطرات کی بعض مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس سے بہت زیادہ بھیانک خطرات ہیں جو عراق کی صورتحال سے دنیا کے سامنے آئے ہیں، اور ان سے نہ صرف آنکھیں بند کی جا رہی ہیں بلکہ لمبے عرصے سے آنکھیں بند کی گئی ہیں اور آئندہ بھی کی جائیں گی، یہاں تک کہ بعض قوموں کے خود غرضی کے مفادات ان خطرات کی طرف انہیں متوجہ ہونے پر مجبور کریں۔ قومی اور نسلی خطرات اور لسانی اختلافات کے خطرات اور مذہبی اختلافات کے خطرات اور تاریخی جھگڑوں کے خطرات، یہ اور اس قسم کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں ہم خطرات کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور ان کی جب مثالیں سامنے رکھتے ہیں تو آدمی، ایک انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنے بڑے آتش فشاں مادے ہیں، کتنے بھیانک آتش فشاں مادے ہیں جو جگہ جگہ ساری دنیا میں دبے پڑے ہیں اور کسی وقت بھی ان کو چھیڑا جا سکتا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مذہبی سیاسی خطرات میں سے ہندوستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پہلے سکھ قوم نے اپنے مذہب کی بنا پر ایک قومی تشخص اختیار کرتے ہوئے ہندوستان کی دیگر قوموں سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ کچھ پاکستان کے تصور سے ملتا جلتا مطالبہ ہے، لیکن خالصتاً سیاسی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ مذہب اور سیاست نے مل کر ایک عصبیت کو پیدا کیا اور اس عصبیت کے نتیجے میں باقی قوموں سے اس ملک میں علیحدگی کا ایک رجحان پیدا ہوا۔ اس کے برعکس اس کو دبانے کے لیے بھی عصبیتیں ابھری ہیں، اور اس جھگڑے میں دونوں طرف سے کسی نے بھی نہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان جھگڑوں کو طے کریں، اور یہ دیکھیں کہ کس حد تک انصاف اور حسن سلوک کے نظریے کے تابع یہ معاملات طے ہونے چاہیے، اور خطرات اگر ہندو سکھوں کو درپیش ہیں تو ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ لیکن دونوں طرف سے یہی آواز بلند کی جا رہی ہے کہ سکھ کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمارے مذہبی قومی تشخص کو
یہ ہندوستان کے ساتھ رہنا ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا. اور ہندوستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آواز کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو ہندوستان پھر اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کو پھر روکا نہیں جا سکتا. دونوں آوازوں میں بڑا وزن معلوم ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اگر آخری وجہ تلاش کی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں طرف خود غرضیاں بھی ہیں اور دونوں طرف عصبیتیں بھی ہیں. ہندوستان نے تقسیم ہند کے بعد چھوٹی قوموں سے جو سلوک کیا ہے اس میں عصبیتوں نے بہت کام دکھائے ہیں، بہت کردار ادا کیا ہے. ہندو بھاری اکثریت ہے اور باوجود اس کے کہ ہندوستان کی ریاست مذہبی نقطۂ نگاہ پر قائم نہیں ہوئی ہے، لیکن ہندو نے ایک قومیت اختیار کر لی ہے اور اپنی کثرت اور اکثریت کی بنا پر جو قوت ہندو کے ہاتھ میں ہے اس قوت کے میں باقی چھوٹی قومیں شریک نہیں رہیں اور فیصلے کی تمام تر طاقتیں ہندوؤں کے ہاتھ میں رہی ہیں، خواہ وہ اپنی حکومت کو سیکولر کہتے چلے جائیں، مگر امر واقعہ یہی ہے. اور ہندوؤں ہی میں صرف ہندوؤں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہندوؤں کے ایک طبقے کے ہاتھ میں رہی ہیں، جسے ہم برہمن طبقہ یا اونچی ذات کا طبقہ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ عصبیتیں تھیں جنہوں نے پھر آگے جھگڑوں کو جنم دیا ہے. بنیادی طور پر سیاست کار فرما تھی، لیکن اس بنیاد کے نیچے حقیقت میں عصبیتیں دبی پڑی تھیں اور ان عصبیتوں نے ضرور اس عمارت کو ٹیڑھا بنانا تھا جو عصبیتوں کے اوپر قائم کی جا رہی تھی. بس بہت سے ہندوستان میں جو خطرات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی آخری وجہ عصبیت ہے اور انصاف سے ہٹ کر خود غرضی کے نتیجے میں فیصلے کرنے کا رجحان ہے. چنانچہ دیکھیں اب جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تفریق ہونی شروع ہوئی ہے اور بہت گہری رفت پڑ چکی ہے، بہت گہری دراڑیں پڑ گئی ہیں. اس کی بنا ہندو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عصبیت ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی عصبیت ہے. اسی طرح لسانی لحاظ سے ہندوستان میں جو خطرات ابھر رہے ہیں ان میں بھی دراصل عصبیتیں کام کر رہی ہیں. جنوبی ہندوستان اس احساس محرومی میں مبتلا ہو رہا ہے کہ شمالی ہندوستان کی قومیں جو ہندی زبان سے زیادہ آشنا ہیں یا سنسکرت سے کچھ حد تک آشنا ہیں وہ سارے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہیں اور ہندوستان میں جو تقریباً 1500 زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں سے منسلک قوموں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. یعنی وہ قومیں جن کی یہ زبانیں ہیں ان کے سب کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. تو ہندوستان کی ہر تقسیم کے پیچھے دراصل پس منظر میں عصبیت اور خود غرضی دکھائی دے گی. ان کے نام مختلف ہو جائیں گے، کہیں لسانی جھگڑے نظر آئیں گے، کہیں مذہبی جھگڑے نظر آئیں گے، کہیں قومی جھگڑے نظر آئیں گے، کہیں ذات پات کے جھگڑے نظر آئیں گے. مثلا چھوٹی ذات کا ہندو جو ہے وہ ہزاروں سال سے اونچی ذات کے ہندو کے مظالم کا نشانہ بنا ہوا ہے اور ان کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے اور اس کو کوئی بھی انسانی شرف نصیب نہیں ہو سکا. اس قدر ظالمانہ سلوک ہے، یعنی عملاً سلوک کی بات نہیں میں کر رہا، فلسفیاتی اور نظریاتی تفریق ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ قوم کسی انسانی شرف کی جو ادنا قومیں جو ہیں وہ کسی انسانی شرف کی مستحق ہی نہیں ہے. حال ہی میں جو وی پی سنگھ صاحب کی حکومت ٹوٹی ہے اس کے ٹوٹنے کی وجہ یہی ہے حقیقت میں کہ انہوں نے عصبیتوں کے خلاف آواز بلند کی تھی. انہوں نے انصاف کے حق میں جھنڈا بلند کیا تھا اور باوجود اس کے کہ خود اونچی قوم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی راجپوت قوم سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے چھوٹی قوموں کے حقوق دلانے کے لیے ایک عظیم مہم کا آغاز کیا
اسی طرح مسلمانوں کے مذہبی تقدس کی حفاظت کی. غرضی کہ یہ جو لڑائی ہندوستان میں اب شروع ہوئی ہے، اس کے نام آپ کو مختلف دکھائی دیں گے، تفریقیں مختلف نہج کی ہوں گی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ انصاف کی کمی اور عصبیت کا عروج، یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جو سارے ہندوستان کے لیے ایک خطرہ بن کر ابھر رہی ہے، اور یہ خطرہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. برطانیہ جیسا ملک جو بظاہر 20ویں صدی کے، اب تو 21ویں صدی شروع ہونے والی ہے، 20ویں صدی کے آخری کنارے پر دنیا کے ممتاز ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے، یہاں آج تک عصبیتیں کام کر رہی ہیں اور ان کی سیاست آج بھی عصبیتوں سے آزاد نہیں ہو سکی. آئرلینڈ میں مذہبی عصبیت سیاست کے ساتھ مل کر اپنے جوہر دکھا رہی ہے. دوسری قوموں کے اوپر حکومت کرنے کا جو تاریخی عمل ہے وہ باوجود اس کے کہ ہمیں رکا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر واقعتاً جاری ہے. انگریز کی حکومت دنیا سے سمٹ کر بظاہر اب اپنے علاقے میں آ چکی ہے، لیکن انگریز کی تجارتی حکومت، انگریز کے سیاسی نفوذ کی حکومت آج بھی سب دنیا میں جگہ جگہ پھیلی پڑی ہے. اور یہ عصبیت کہ ہمیں حق ہے کہ ہم دنیا پر راج کریں اور ان کے اقتصادیات پر بھی حکومت کریں، ان کے جغرافیہ پر بھی حکومت کریں، ان کے سیاسی جوڑ توڑ پر بھی حکومت کریں، اور ان کو اپنی خارجہ پالیسی پر آخری اور مکمل اختیار نہ ہو، بلکہ عملاً ہم ان کی خارجہ پالیسی طے کرنے والے ہوں، خواہ بظاہر دنیا اس کے اندر کوئی رشتہ نہ دیکھے ہمارے اور ان کے درمیان، لیکن اصولی اور وسیع پیمانے پر جو خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے، یہ قومیں چھوٹی قوموں کو اس کے تابع دیکھنا چاہتی ہیں. اور تب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے جب ان اپنے خارجہ پالیسی کو اس رنگ میں تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان بڑی قوموں کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف ہو جاتی ہے، یعنی تجاوز اختیار کرنے لگتی ہے. یعنی عملاً یہ ہو رہا ہے کہ بڑی قومیں چھوٹی قوموں کی خارجہ پالیسی اس طرح بناتی ہیں کہ انہوں نے خود بعض دائرے مقرر کر لیے ہیں. ان دائروں کے اندر رہتے ہوئے یہ دوسری قوموں سے اپنے تعلقات اختیار کریں یا ان میں تبدیلیاں پیدا کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں ان دائروں سے باہر قدم رکھا وہاں ہم ضرور کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے ان کے معاملات میں دخل دینے کا، اور ان کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو برطانیہ بھی بذات خود عصبیتوں کا بھی شکار ہے، اور ان کی عصبیت طرح طرح کے مظالم دنیا پر بھی توڑ رہی ہے. نسلی عصبیتوں میں ہمیں مثال کے طور پر روس میں اس وقت بہت سے خطرات دکھائی دیتے ہیں. نسلی عصبیتوں کے لحاظ سے ترک قوم اس وقت اس ایسے تاریخی دور سے گزر رہی ہے کہ اس میں نئے نئے قسم کے خیالات اور امنگیں پیدا ہو رہی ہیں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس قوم نے آئندہ چند سالوں میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنی ہے جس کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے عالمی تغیرات برپا ہو سکتے ہیں یا کل عالم کے امن پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ ترکوں کی اکثریت ترکی سے باہر بستی ہے اور نصف سے زیادہ ان میں سے سوویت یونین میں رہتے ہیں. چنانچہ ترکی میں کل ترک 44 ملین ہیں، یعنی 4 کروڑ 40 لاکھ، اور سوویت یونین میں 42 ملین یعنی 4 کروڑ اور 20 لاکھ. اسی طرح
چین میں 7 ملین، گویا چین کے ان دونوں اشتراکی ملکوں میں بسنے والے ترک اپنی مجموعی طاقت کے لحاظ سے ترکی سے بھی زیادہ ہیں، ترکی میں بسنے والے ترکوں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ان کا رجحان اب ان ملکوں کی طرف نہیں جن میں یہ رہتے ہیں، بلکہ ترکی کی طرف ہے، اور ترکوں کا رجحان بھی اب ان کی طرف ہے اور ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ میں جب پرتگال اور اسپین کے دورے پر گیا تو دونوں جگہ بلغاریہ کے امبیسڈرز نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور ملاقات کی، اور ان سے گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ یہ دونوں ترکی سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ زیادہ تفصیل سے جب چھان بین کی گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ترکی سے اس وجہ سے خائف ہیں کہ انہوں نے کچھ ماضی میں ترک قوموں پر زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اور اب جب کہ روس کی حفاظت کا سایہ ان کے سر سے اٹھ رہا ہے تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ ہم ترکی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ترک قوم اپنے تاریخی بدلے ہم سے لے گی۔ چنانچہ اس وقت تو مجھے علم نہیں تھا، یہاں آنے کے بعد جب میں نے مزید جستجو کی تو مجھے بلغاریہ کی پریشانی کی وجہ تو سمجھ آ گئی۔ 1989 میں یعنی پچھلے سال بلغاریہ نے بلغاریہ کے اندر بسنے والے ترکوں پر اتنے مظالم کیے کہ ایک ہی سال میں 3 لاکھ ترک بلغاریہ سے ہجرت کر کے ٹرکی چلے گئے۔ بس قومی عصبیتیں نہ صرف قائم ہیں اس دور میں، بلکہ روس کے اندر برپا ہونے والے انقلاب کے نتیجے میں ابھر رہی ہیں۔ بس بہت ہی جاہل انسان ہوگا جو یہ کہہ دے کہ بڑا دنیا ایک امن کے دور میں داخل ہو گئی ہے، بڑے بڑی جنگوں کے خطرے ٹل گئے ہیں۔ عملاً یہ دبے ہوئے خطرے اب سر نکال رہے ہیں۔ اسی طرح آرمینیا اور ترکی کے درمیان دیرینہ مخالفتیں ہیں۔ اسی طرح آذربائیجان جو روس کا ایک علاقہ ہے اور آرمینیا، ان دونوں کے درمیان تاریخی مخاصمتیں چلی آ رہی ہیں، اور ان کے جو ترک روس میں بستے ہیں ان میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے بھی اختلافات ہیں، اور ازبک ترک باقی ترکوں سے الگ اپنی ایک شخصیت کے متقاضی ہیں، اور ان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم روس کے دوسرے ترکوں کے ساتھ ملا دیے گئے تو ہماری شخصیت اس میں کھوئی جائے گی اور ہم ان سے مغلوب ہو جائیں گے۔ اور ازبکستان اور ساتھ کے ہمسائے ترک صوبوں میں لمبے عرصے سے لڑائیاں جاری ہیں اور اختلافات ہیں۔ جہاں تک نسلی تعصبات کا تعلق ہے، ان میں ہمیں افریقہ پر اب نظر کرنی چاہیے۔ دراصل یہ افریقہ میں جتنے بھی اختلافات ہیں اور خطرات ہیں، اس کا پس منظر جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا، مغربی قوموں کا افریقہ پر تسلط ہے، جس نے ماضی میں کئی قسم کے رنگ دکھائے اور قوموں کو الگ کیے، ٹکڑے ٹکڑے کیا، لسان ایک زبان بولنے والوں کو الگ الگ کیا، قبائل کی اس طرح تقسیم کی کہ ملک کے اندر بھی اختلافات دبنے کی بجائے اور زیادہ نمایاں ہو کر ابھرنے لگے، اور اب موجودہ حالت میں افریقہ میں ایسے خطرات درپیش ہیں کہ پہلے اگر روس اور امریکہ کی رقابت کے نتیجے میں بعض قوموں کے خلاف تحفظات حاصل ہو گئے تھے، تو اب وہ تحفظات قائم نہیں رہ سکتے اور کچھ عرصے کے بعد ان کے اندرونی جھگڑے رنگ لانے لگیں گے۔ چنانچہ لائبیریا میں جو کچھ ہوا ہے، اس کا یہ دراصل اسی کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے لائبیریا پر مغربی قوموں کی بڑی گہری نظر رہتی تھی، اور اختلافات جو قومی اختلافات تھے ان کو کسی حد تک سنبھالے ہوئے تھے یہ لوگ، لیکن جب یہ روس اور امریکہ کی رقابت ختم ہوئی
تو اچانک وہ خطرے اٹھ کھڑے ہوئے اور سارے افریقہ میں اب جمہوریت کے نام پر اور ملٹی پارٹی سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں. تو سیاسی نقطۂ نگاہ سے بھی افریقہ مختلف خطرات کا شکار ہے. یعنی سیاسی نقطۂ نگاہ سے مراد یہ ہے کہ کون سا سیاسی نظام وہاں جاری ہونا چاہیے، اس نقطۂ نگاہ سے بھی، قومی نقطۂ نگاہ سے بھی، اور قوموں کے درمیان سرحدی جھگڑوں کے لحاظ سے بھی، اور بدقسمتی سے مذہبی نقطۂ نگاہ سے بھی کئی قسم کے خطرات درپیش ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ ان خطرات کو دور کرنے کے لیے کوئی اجتماعی کوشش ابھی شروع ہی نہیں کی گئی. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو اکٹھا کر کے عراق کے خطرے کی طرف متوجہ کر دیا اور بہت ہی عظیم الشان کارنامہ ہوا ہے امن عالم کے قیام کے سلسلے میں، تو اس میں فرضی باتیں ہیں اور جھوٹے حقیقت سے خالی دعوے ہیں. یہ سارے خطرات جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ چند نمونے ہیں. بے شمار خطرات اس نوعیت کے ہیں جو آتش فشاں مادوں کی طرح جگہ جگہ دبے پڑے ہیں. بعض میں سرسراہٹ پیدا ہو رہی ہے اور وہ پھٹنے پر تیار بیٹھے ہیں، اور بعض کچھ وقت کے بعد پھٹیں گے. لیکن جو تفریقیں ہیں، یعنی قومی، لسانی، مذہبی، یہ تفریقات اپنی جگہ کھل کھیلنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. میں چند نمونے آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. گریک اور ٹرکش یعنی یونانی اور ترک قوم کے دیرینہ اختلافات جو نیٹو کی وجہ سے دبائے گئے تھے، یعنی چونکہ گریس بھی مغربی ملک تھا اور ترکی بھی ایک حصے میں مغربی ہونے کے لحاظ سے یعنی یورپین کہلانے کی وجہ سے نیٹو کا ممبر تھا، اس لیے ان کے مفادات کا تقاضا تھا کہ جب تک روس کا خطرہ درپیش ہے ان کو آپس میں نہ لڑنے دیا جائے. لیکن وہ اختلافات دبے نہیں، ختم نہیں ہوئے، بلکہ کچھ عرصے کے لیے وقتی مفادات نے ان کو نظر انداز کیے رکھا، لیکن موجود ہیں. اسی طرح آرمینین کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. ہندوستان میں لسانی جھگڑے ہیں. سری لنکا میں لسانی تفریق کے نتیجے میں اور قومی تفریق کے نتیجے میں خوفناک جھگڑے ہیں. نسلی برتری کے اعتبار سے یہود کی طرف سے تمام دنیا کو آج بھی اسی طرح خطرہ ہے جیسا گزشتہ کئی ہزار سال سے رہا ہے. اور یہودی قوم دنیا سے نسلی برتری کے تصور کو مٹانے میں بظاہر صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے، اور بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے دنیا میں ان کے یہودیوں کی طرف سے کہ نسلی تفریقوں کو مٹانا چاہیے اور نسلی تعصبات کو مٹانا چاہیے. صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ نسل کے نام پر یہود کو کسی وقت بعض قومیں اپنے غضب کا نشانہ بنا لیں. لیکن جہاں تک یہود کی نسلی برتری کا تعلق ہے غیر قوموں پر، ان کا نظریہ ہٹلر کے نازی نظریہ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے، بلکہ ان کے لٹریچر کا تاریخی طور پر میں نے مطالعہ کر کے دیکھا ہے، آج کا لٹریچر نہیں، قدیم سے حضرت داؤد کے زمانے سے ان کے لٹریچر میں ایسا مواد ملتا ہے کہ گویا یہ قوم دنیا پر غالب آ کر دنیا کو غلام بنانے کے لیے پیدا کی گئی تھی، اور جب تک تمام عالم کو یہودی تسلط کے نیچے نہ لایا جائے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بات یہ بھی امن کی کرتے ہیں، لیکن ایسے امن کی بات کرتے ہیں جو ان کے زاویہ نگاہ سے امن دکھائی دیتا ہے اور ساری دنیا کے زاویہ نگاہ سے فساد اور ظلم دکھائی دیتا ہے. پھر اسی طرح امریکہ میں نسلی برتری کا تصور آج بھی اسی طرح آج بھی جوہر دکھا رہا ہے اپنے، اگرچہ جہاں تک قانونی تحفظات کا تعلق ہے امریکہ کے کالے لوگوں کو
سفید فام قوموں کے ساتھ ایک مساوات عطا ہو چکی ہے، لیکن نسلی تعصبات ان قوانین کے ذریعے مٹا نہیں کرتے۔ قوانین جو بھی ہوں، نسلی تعصبات کا اپنا ایک قانون ہے جو رائج رہتا ہے اور باقی قوانین پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پس افریقہ میں جو سیاہ فام قوموں کی موجودہ حالت ہے، اس کو سفید فام قوموں کے برابر سمجھنا انتہائی پاگل پن ہوگا۔ کسی پہلو سے بھی ان کو مساوات نصیب نہیں۔ ہر پہلو سے وہ اتنا پیچھے جا چکے ہیں اور اتنا دبائے گئے ہیں کہ ان کے اندر نفرتیں ابھر رہی ہیں۔ مجھے جب میں امریکہ گیا تو یہ کسی نے کہا کہ آپ کی جماعت بہت آہستہ پھیل رہی ہے اور بعض دوسرے جو مسلمان فرقے ہیں وہ ان کالے افریقنوں میں بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہے ہیں، آپ بھی کوئی ایسی ترکیب کریں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں تو ایسی ترکیبوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مذہب کے نام پر یہ ان کے اندر دبی ہوئی نفرتوں کو ابھارتے ہیں اور چنگاریوں کو آگ بناتے ہیں، اور یہ ان کے مزاج کے مطابق بات ہے۔ اس لیے آج اگر احمدیت نفرت کی تعلیم دینا شروع کرے اور ان کے اندر جو احساس کمتری ہے اس سے کھیلنے لگے اور اس دبی ہوئی آگ کو شعلہ بنانا چاہے تو جماعت احمدیہ اتنی منظم جماعت ہے کہ تمام دوسری جماعتوں پر اس لحاظ سے سبقت لے جا سکتی ہے۔ 10-15 سال کے اندر سارے امریکہ کے کالوں پر جماعت احمدیہ قبضہ کر سکتی ہے، مگر ہمیں کسی عددی غلبے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسے عددی غلبے کے منہ پر تھوکتے بھی نہیں جس کے نتیجے میں قومیں قوموں سے نفرت کرنے لگیں اور امن جو ہے وہ جنگ کی آگ میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا نظریہ بالکل مختلف نظریہ ہے۔ ہم آج اگر غلبہ نصیب نہیں ہوگا تو 200 سال کے بعد ہو جائے گا، 400 سال، 1000 سال کے بعد ہو جائے گا، لیکن وہ غلبہ نصیب ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے، آپ کے خلق کا غلبہ ہے، آپ کی تعلیم کا غلبہ ہے، جو قرآن کا غلبہ ہے۔ اسی غلبے کی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں قدر و قیمت ہے۔ باقی غلبے تو ظلم اور سفاکی کے غلبے ہیں، شیطانیت کے غلبے ہیں، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ ان کو مٹانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان سے ٹکرانے کے لیے، ان سے تصادم کرنے کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا ہے۔ بس یہ جو لسانی تفریقے ہیں یہ نسلی تفریقے ہیں، یہ امریکہ میں شمال میں بھی ملتی ہیں اور جنوب میں بھی ملتی ہیں۔ وہاں کے امریکہ کے جہاں تک ریڈ انڈینز کا تعلق ہے وہ تو عملاً صفحہ ہستی سے مٹائے جا چکے ہیں، لیکن جنوبی امریکہ میں ریڈ انڈینز بڑی بھاری تعداد میں موجود ہیں، بلکہ لیٹن یعنی لاطینی قوموں کے مقابل پر بہت سے ممالک میں بھاری اکثریت میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ان کو اس طرح دبایا جا رہا ہے، ان کے اس طرح حقوق سلب کیے جا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دن بدن ان کے اندر تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اپنا انتقام لینے کے لیے ان کے اندر ایسی تحریکات چل رہی ہیں جس کے نتیجے میں آج نہیں تو کل وہاں کئی قسم کے دھماکے ہوں گے، اور یہ جو دھماکہ خیز رجحانات ہیں جن کے نتیجے میں جگہ جگہ بم چلائے جاتے ہیں، معصوم لوگ شہریوں کی زندگی لی جاتی ہے، امن عامہ کو برباد کیا جاتا ہے، اس کو آپ باہر بیٹھے جتنا مرضی کنڈیم کریں، نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کے خلاف تقریریں کریں، جب تک ان وجوہات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جو یہ باتیں پیدا کرتی ہیں، اس وقت تک اس قسم کی لارج اسکیل وسیع پیمانے پر کنڈمنیشن سے اور ان پر تنقید کرنے سے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بس نسلی تفریقوں کے نتیجے میں جو خطرات ہیں وہ بھی ساری دنیا میں جگہ جگہ پھیلے پڑے ہیں۔ یوگوسلاویا میں دیکھیں 6 ریپبلکس ہیں، اور ان 6 ریپبلک میں سے ہر ایک دوسرے سے غیر مطمئن اور ایک دوسرے سے دور بھاگنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔
دو خود مختار صوبے ہیں، دو صوبے ایسے ہیں جو کیتھولک مذہب سے تعلق رکھنے والے اور باوجود اشتراکیت کے لمبے دور کے کیتھولسزم وہاں آج تک بڑی قوت سے موجود ہے، یعنی سیاسی حیثیت میں قوت کے ساتھ موجود ہے، مذہبی حیثیت سے پتہ نہیں کس حد تک موجود ہے۔ ان میں سلووینیکا اور کروشیا، یہ دو بڑے بڑے صوبے ہیں جو سب سے زیادہ امیر بھی ہیں۔ ان کے اندر جو علیحدگی پسندی کے رجحانات ہیں یہ بڑے نمایاں ہو رہے ہیں۔ جنوب میں سربیا مسلمان اکثریت کا علاقہ ہے، اور اسی طرح ایک اور علاقہ ہے غالباً کوسووو یا اس قسم کے نام جو ہیں کچھ مجھے صحیح تلفظ یاد نہیں، مگر البینین سپیکنگ جو بھی علاقے ہیں وہ ان کی بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ بس وہاں مذہب جمع قومیت اور سابق میں ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک، یہ چیزیں مل کر ان کو آزادی پر انگیخت کر رہی ہیں، اور وہاں بھی تحریکات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اس وقت اتنا یوگوسلاویہ کے مرکزی حکومت کو ان مسلمان علاقوں سے ایسے خطرات محسوس ہو رہے ہیں کہ ان پر دن بدن زیادہ سختی ہو رہی ہے، اور باہر سے لوگوں کے لیے وہاں جانا اور زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باقی جگہ نسبتاً آزادی ہے۔ ابھی ہم نے حال ہی میں ایک مرکزی وفد وہاں بھجوایا تھا ایک بڑی کتابوں کی نمائش میں شمولیت کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں مسلمان علاقوں میں وہ نہیں جا سکے، لیکن دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان کچھ بستے ہیں ان سے ان کا رابطہ ہو سکا۔ وجہ یہی تھی کہ آج کل وہاں بڑی سختی کی جا رہی ہے۔ اسپین میں علاقائی تفریق اور اس کے نتیجے میں بموں کے دھماکے ایک لمبے عرصے سے جاری ہیں، اور وہ تنازعات ایسے ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں جو مستقل رشتہ ہی رہتا ہے، جس طرح آئرلینڈ کا ناسور ہے۔ پھر بین الاقوامی سرحدی تنازعات ہیں، پھر ایسے تنازعات ہیں جو جس میں بعض قوموں نے بعض چھوٹی قوموں پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے علاقوں کو ہمیشہ کے لیے ضم کر گئے ہیں اپنے ساتھ۔ جہاں تک پرانے تاریخی معاملات ہیں ان کو نہ بھی چھیڑیں تو حال ہی کی باتیں دیکھیں تو بڑے بڑے خطرات امن عالم کو اس قسم کے اختلافات کے نتیجے میں درپیش ہو سکتے ہیں۔ تبت اور چین کا معاملہ ہے۔ اب چین نے تبت پر زبردستی قبضہ کیا ہے، اور ہندوستان نے بھی شور مچایا اور کوشش کی کہ تبت سے چین کو نکال سکے، لیکن چین کی غالب قوت نے ہندوستان کی ایک نہیں چلنے دی۔ اور جو تصویریں یہاں کی ٹیلی ویژنز پر تبت کے معاملے میں دکھائی جاتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اگر وہ سچی ہیں، پروپیگنڈا نہیں ہے، تو چینی قوم کی طرف سے تبتن قوم کے اوپر بھی بڑے بڑے مظالم توڑے گئے ہیں۔ اب یہ بتائیے، یعنی سوچئے اور غور کیجئے کہ عراق اگر کویت پر قبضہ کرتا ہے تو اس کا موازنہ تبت پر چین کے قبضے سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہاں قومی اختلافات بھی ہیں، نسلی اور مذہبی اختلافات بھی ہیں، اور کئی قسم کے اختلافات ہیں جنہیں کچلا گیا ہے، جن کے نتیجے میں ایک قوم کو کچلا گیا ہے۔ یہاں تو ایک مسلمان ملک ہی ہے جس نے ایک ہمسایہ ریاست پر اس بنا پر قبضہ کیا کہ عملاً تو ان کے درمیان فرق کوئی نہیں، وہی عرب وہ ہیں، وہی وہ ہیں، جیسے مسلمان یہ ویسے وہ مسلمان، لیکن تاریخی طور پر، اور زیادہ پرانی تاریخ نہیں، اس دور کی تاریخ میں ہی کویت عراق کا حصہ تھا اور انگریزی حکومت نے اسے کاٹ کر جدا کیا تھا۔ میں ہرگز یہ تلقین نہیں کر رہا کہ اس قسم کی تاریخ کو کہ گڑے مردوں کو کھیڑا جائے۔ میں صرف آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ بنی نوع انسان کا کویت کے خلاف اجتماع
کسی تقوی اور انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اسرائیل جب قبضہ کر لیتا ہے اردن کے مغربی کنارے پر، دریائے اردن کے مغربی کنارے پر، تو اس قبضے کے نتیجے میں کسی کی کان پہ جوں نہیں رینگتی، وہ کوئی بھی یہ نہیں خیال کرتا کہ اس سے بڑا بھاری امن عالم کو خطرہ درپیش ہو گیا ہے۔ بس خود غرضی ہے جو اس وقت حاکم ہے دنیا پر، اور خود غرضی سے خطرات درپیش ہیں۔ اور جو طاقتور بڑی قومیں ہیں، ان کا رجحان یہ ہے کہ بہت سے خطرات کو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر استعمال کرنے کے لیے یہ دبائے رکھتی ہیں اور اپنی سوچوں میں مزے لیتی رہتی ہیں کہ ہاں اگر فلاں شخص نے بدتمیزی کی یا فلاں یعنی لیڈر نے بدتمیزی کی یا فلاں قوم نے اپنے نئے پینترے دکھائے، تو ہم اس صورت میں یہ جو خطرہ ہے، دبا ہوا خطرہ ہے وہاں، اس کو ابھار دیں گے اور اس آتش فشاں مادے کو چھیڑ بیٹھیں گے تاکہ پھر ان کو مزہ چکھائیں کہ اس طرح اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایران نے جب امریکہ کے ساتھ سختی کا سلوک کیا، جماعت احمدیہ چونکہ انصاف پر مبنی ہے، جماعت احمدیہ نے ہرگز ایک دفعہ بھی ایران کی اس معاملے میں تائید نہیں کی کہ امریکہ کے سفارتکاروں کو وہ اپنے قبضے میں لے لیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفارتکاروں کو تقدس قائم فرمایا ہے اور اس بارے میں جو عظیم الشان تعلیم عطا کی ہے، اس تعلیم سے انحراف کسی مسلمان حکومت کو زیب نہیں دیتا۔ بس ہم نے ان کی تائید نہیں کی، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یک طرفہ ظلم تھا۔ امریکہ نے شاہ ایران کے ذریعے ایک لمبے عرصے تک ایسے مظالم توڑے ہیں ایران کے عوام پر، اور اس طرح جبر و استبداد کا ان کو نشانہ بنایا گیا کہ اس کے نتیجے میں پھر دماغی توازن قائم نہیں رہتے۔ پھر جب انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے تو وہ کہاں متوازن سوچوں کے نتیجے کے ساتھ صحیح رستوں پر چلایا جا سکتا ہے۔ انتقام تو پھر اعتدال کی راہ نہیں دیکھا کرتا، وہ تو سیلاب کی صورت میں ابھرتا ہے، اور سیلاب تو کبھی یہ تو نہیں ہوا کرتا کہ دریاؤں کے رستوں کے اوپر بین ہی ان کی حدود کے اندر چلیں۔ سیلاب تو کہتے ہی اس کو ہیں جو کناروں سے اچھلنے والا پانی ہوتا ہے۔ بس انتقام کے جذبے بھی کناروں سے اچھلتے ہیں اور ان کے نتیجے میں پھر یہ زیادتیاں ہوتی ہیں جیسی آپ نے دیکھی۔ لیکن اس پر جو انتقامی کارروائی پھر ایران کے خلاف کی گئی، اس میں عراق کو استعمال کیا گیا، اور عراق کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ عراق کا ایران سے ایک تاریخی سرحدی اختلاف پایا جاتا تھا، اور دونوں قوموں کے اندر اس بات پر اتفاق نہیں تھا کہ کہاں ایران کی حدیں ختم ہوتی ہیں اور عراق کی شروع ہوتی ہیں، یا عراق کی ختم ہوتی ہیں اور ایران کی شروع ہوتی ہیں۔ وہ خطرات ہمیشہ سے ترقی یافتہ بیدار مغز قوموں کی نظر میں تھے۔ اس موقع پر ان کو استعمال کیا گیا، اس موقع پر عراق کو شہ دی گئی اور مدد کے وعدے دیے گئے۔ میں نے جب پہلے اپنی کتاب مرڈر ان دا نیم آف اللہ میں یہ لکھا کہ سعودی عرب نے ان کی مدد کی تھی اور سعودی عرب نے ہی انگیخت کیا تھا، تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ثبوت کیا ہے، تو آپ کے اندازے ہیں۔ اب ثبوت سامنے آ گیا ہے، سعودی عرب ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے کہ ایسا ظالم ملک ہے کہ ہم نے ہی تو اس کو لڑنے کی طاقت دی تھی، ہم نے ہی تو ایران کے مقابل پر اس کی پشت پناہی کی تھی، اور اب ہمیں آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ تو کھل کر دنیا کے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو خطرات دبے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، اور بے شمار ایسی قسمیں ہیں ان کی دبے ہوئے خطرات کی، کشمیر کا جھگڑا بھی انہی میں شامل ہے اور بہت سے جھگڑے ہیں۔ ان دبے ہوئے خطرات کو یہ قومیں دیکھتی ہیں، اور اس کے باقاعدہ جس طرح جغرافیہ میں نقشے بنائے جاتے ہیں کہاں کہاں کون سی معدنیات دفن ہیں، اسی طرح سیاست کے نقشے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو بیدار مغز تعلیمی یافتہ ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کے ہاں باقاعدہ اس کے نقشے موجود ہیں، اور ان کو علم ہے کہ کس وقت کس خطرے کو ابھارنا ہے اور کس بم کو
چلانا ہے اور دھماکہ پیدا کرنا ہے. اور یہ جو نیتیں ہیں یہ ساری انتقامی کارروائیوں کے لیے کی غرض سے خاموشی سے ان کے ذہنوں میں موجود رہتی ہیں. ظاہر اس وقت ہوتی ہیں جب ان کے خود غرضانہ مفادات ان کو ظاہر ہونے پر مجبور کر دیں، ورنہ ذہنوں میں موجود ہیں اور مغربی ڈپلومیسی کا حصہ ہیں. افسوس یہ ہے کہ مسلمان ممالک بھی اسی سیاست میں مبتلا ہو چکے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہندو ممالک بھی اسی سیاست میں مبتلا ہو چکے ہیں اور بدھسٹ ممالک بھی اسی سیاست میں مبتلا ہو چکے ہیں. ساری دنیا پر اس ظالمانہ سیاست نے قبضہ کر لیا ہے، جس کے اوپر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے خود غرضی راج کر رہی ہے، ناانصافی راج کر رہی ہے. ان خطرناک رجحانات کا جب تک قلع کما نہ کیا جائے اس وقت تک دنیا امن میں نہیں آ سکتی، اور جنگ کے سائے دنیا کے اوپر سے نہیں ٹلیں گے. بلکہ اب جبکہ روس اور امریکہ کی صلح ہو چکی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے خطرات زیادہ قوت کے ساتھ ابھریں گے اور ان کو اب آتشفشاں پہاڑوں کی طرح جاگ کر آگ برسانے پر کوئی دنیا میں روک نہیں سکے گا، کیونکہ بعض اور دنیا کی عظیم قوموں کے مفادات یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چھیڑخانی چلی جائے. وہ غالب کہتا ہے چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، گر نہیں وصل تو حسرت ہی رہی. اب یہ بڑی قومیں جو آپس میں خوباں بن گئی ہیں، ان کی چھیڑ جو خوباں نہیں تھیں اس وقت بھی ان کی چھیڑیں جاری تھیں. اب ان کی صلح ہو گئی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی قومیں خوباں بن گئی ہیں ان کے لیے. ان کے ساتھ وصل تو ان کو نہیں نصیب ہو سکتا. چھیڑخانی کی حسرتوں کی چھیڑخانی اب باقی رہ گئی ہے. اور یہ جو مضمون ہے کچھ 100% شعر تو اطلاق نہیں پاتے، اس لیے اسے کچھ تھوڑا سا حالات پر چسپاں کرنے کے لیے مجھے مولڈ کرنا پڑے گا. یہ حسرتوں کی چھیڑخانی محبوب اور عاشق کے درمیان جب ہوتی ہے تو مارا تو ہمیشہ عاشق ہی جاتا ہے، کیونکہ محبوب طاقتور ہوتا ہے اور عاشق کمزور ہوتا ہے. محبوب کو عاشق پر غلبہ ہوتا، معشوق کو عاشق پر ہمیشہ غلبہ رہتا ہے. یہ بنیادی لفظوں کی تفریق ہی یہ بتا رہی ہے کہ معشوق وہ ہے جو عاشق پر حکومت کرے. تو یہاں عشق اور معشوقی کا معاملہ تو نہیں، مگر غلبے اور مغلوبیت کا معاملہ ضرور ہے. طاقت اور کمزوری کا تعلق ضرور ہے. بس یہاں اگر خوباں سے چھیڑ چلے گی تو حسرت ہمیشہ کمزور کے حصے میں آئے گی. حسرت کبھی محبوب کے حصے میں نہیں آیا کرتی، حسرت ہمیشہ محبت کرنے والے کے حصے میں آیا کرتی ہے. بس بہت سی حسرتیں ایسی ہیں جو ہم کمزور غریب قوموں کے حصے میں آنے والی ہیں، اور چھیڑخانی سے ان لوگوں نے باز نہیں آنا. اس لیے جماعت احمدیہ کا فرض ہے کہ وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے دنیا کی سیاست کو روشناس کرائے، اور جس ملک میں بھی احمدی بستے ہیں وہ ایک جہاد شروع کر دیں. ان کو بتائیں کہ تمہارا آخری تجزیہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ہر قسم کے خطرات کی بنیاد خود غرضی اور ناانصافی پر ہے. دنیا کی قوموں کے درمیان جو چاہیں نئے معاہدات کر لیں، جس قسم کے نئے نقشے بنانا چاہتے ہیں بنائیں اور ان کو ابھاریں، لیکن جب تک اسلامی عدل کی طرف واپس نہیں آئیں گے، واپس کیا وہاں کوئی چلے ہی نہیں تھے وہاں سے، اس لیے یوں کہنا چاہیے جب تک اسلامی عدل کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں پناہ نہیں لیں گے جو ایک تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اس لیے صرف اور صرف آپ کی تعلیم ہے
جو بنی نوع انسان کو امن عطا کر سکتی ہے. باقی ساری باتیں ڈھکوسلے ہیں، جھوٹ ہیں، سیاست کے فسادات ہیں، ڈپلومیسی کے دجل ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس امن عامہ کی قیام کی خاطر یا امن عالم کے قیام کی خاطر آج صرف جماعت احمدیہ ہے جس نے صحیح خطوط پر ایک عالمی جہاد کی بنا ڈالنی ہے. اس لیے میں آپ سب کو اس امر کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ دنیا سے تعصبات کے خلاف جہاد شروع کریں اور دنیا سے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے جہاد شروع کریں. سیاست کو عدل سے روشناس کرانے کے لیے جہاد شروع کریں. اگر یہ سب کچھ ہو تو یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کی سوچ میں ایک انقلابی تبدیلی برپا ہو جائے گی. پھر اقوام متحدہ کی بہت سی کمیٹیاں ایسی بنائی جائیں گی جو جس قسم کے خطرے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے اوپر غور کرنے کے لیے اور ان خطرات کے ازالے کی خاطر وہ کام شروع کریں گی. اور اس کے لیے ان کو دنیا میں ایسے منصف مزاج سابق میں عدلیہ سے تعلق رکھنے والے کارکن مل سکتے ہیں جن کے انصاف کے اوپر دنیا کو کوئی شک نہیں ہے. مثلا ڈوشین ہیں کینیڈا کے ایک جسٹس، ان کی انصاف کے نقطہ نگاہ سے بڑی شہرت ہے. ہمارے پاکستان میں ہمارے پارسی ایک جسٹس تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اس غرض سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فوجی انقلاب کے نتیجے میں جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان کے لیے کوئی منصفانہ بنیاد نہیں ہے. چنانچہ ان کی انصاف کے نقطہ نگاہ سے ایک تقویٰ کا مقام ہے. تقویٰ ایک بہت بڑا وسیع لفظ ہے. غیر مذہبی اقدار پر بھی تقویٰ کا لفظ صادق آتا ہے کیونکہ اخلاق حسنہ بالحقیقت اپنی آخری شکل میں خدا ہی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. بس جو جسٹس، جو منصف اپنے انصاف میں دوسری اغراض اور اثرات سے بالا ہو جائے اس کو انصاف کے لحاظ سے ہم متقی کہہ سکتے ہیں. بس ایسے متقی جسٹس آپ کو پاکستان میں بھی ملیں گے، ہندوستان میں بھی ملیں گے، اسپین میں بھی ملیں گے. میں جب اسپین گیا تھا تو وہاں ایک جسٹس سے میری ملاقات ہوئی، سابق جسٹس سے، جن کو اسپین کی حکومت اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی کیونکہ یونائٹڈ نیشن نے ان کے سپرد بین الاقوامی معاملات میں جہاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان پر غور کرنے کا کام کیا، ان کے سپرد کیا تھا اور ان کے بعد فیصلے اسپین کے خلاف تھے. چنانچہ جب میں ان سے ملا، میں اسپین نہیں، یہ پرتگال کی بات کر رہا ہوں، پورچوگیز تھے وہ. ان سے جب میں ملا تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ تم بتا رہے ہو اپنے مظالم کے قصے، ناانصافیوں کے قصے، میں تو آواز اٹھاؤں گا لیکن کیا آواز کن کانوں پر پڑنے کے لیے آواز اٹھاؤں گا، کیونکہ جس ملک میں بس رہا ہوں جہاں ساری عمر میں نے عدالت کی ہے یہ خود مجھ سے اس معاملے میں انصاف نہیں کر رہے اور دنیا کی قومیں ساری ناانصافی پر مبنی ہیں. بڑی لمبی دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی. بڑے معمر بزرگ ہیں، انسانی قدروں کے لحاظ سے لوگ عزت کرتے ہیں ان کی، لیکن سیاسی نقطہ نگاہ سے ان کو ایک طرف پھینکا گیا ہے. تو دنیا میں شریف النفس، انصاف پر قائم، عالمی شہرت رکھنے والے ایسے سابق جسٹس مہیا ہو سکتے ہیں یا دوسرے بعض سیاستدان اتفاق سے ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کی انصاف کے لحاظ سے شہرت ہو جاتی ہے. ان کو چن کر نہ کہ جتھا بندی کے نتیجے میں لوگوں کو چنا جائے. بس انصاف کے نقطہ نگاہ سے اگر ایسے لوگوں کو چن کر عالمی خطرات کو مختلف قسموں میں بانٹ کر مختلف کمیٹیاں بنائی جائیں اور یہ فیصلہ ہو کہ ان خطرات کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے بنیادی جھگڑوں کی وجہوں پر غور ضروری ہے
اور قوموں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جھگڑوں کی کنہوں کو سمجھ کے ان کی تہ تک پہنچ کر دونوں متقابل یا متصادم قوموں کو پہلی سٹیج پر سمجھایا جائے اور ساری دنیا کی اس نقطۂ نگاہ سے تربیت کی جائے اور دنیا کی رائے عامہ کو بتایا جائے کہ یہ جھگڑے ہیں، ان میں ہماری کمیٹیوں نے یہ کام کیے ہیں، یہ حقیقی صورت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ بس حل تو اس سٹیج کے اوپر ایک دم نہیں سوچے جا سکتے، کیونکہ یہ معاملے بعض صورتوں میں بے حد الجھے ہوئے ہیں، لیکن حل تلاش کرنے کی کوشش شروع کرنی ضروری ہے۔ بس جن لوگوں کو یعنی جن قوموں کو آج عراق میں ایک خطرہ دکھائی دے رہا ہے، میں ان کو ہزار خطرے سارے عالم میں پھیلے ہوئے دکھا سکتا ہوں۔ اگر وہ واقعی امن عالم کے خواہاں ہیں تو جیسا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا ہے، وہ انصاف پر قائم ہو کر، اسلامی انصاف پر قائم ہو کر، جو نہ مشرق جانتا ہے، نہ مغرب، نہ شمال اور جنوب کی تقسیم سے واقف ہے، بلکہ محض اللہ کو پیش نظر رکھ کر ایک نظریہ انصاف پیش کرتا ہے، اس اسلامی انصاف پر قائم رہ کر اگر یہ اپنے تنازعات کو حل کرنے یا دنیا کے تنازعات اور جھگڑوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کو امن نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے یہ امن نصیب ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی نبی ہے جس کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے، بس جسے خدا نے سب دنیا کی قوموں اور سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کے سامنے جب تک تم دستے سوال نہیں بڑھاتے، جب تک اس سے فیض نہیں پاتے، تم دنیا کو امن عطا نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کو ایک عالمگیر جہاد شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر